عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے اتنا حیا کرو جتنا اس کا حق ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا لنستحیی والحمد للہ، اللہ کا شکر ہے ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس ذالک، یہ جس کو تم نارمل سمجھ رہے ہو کہ ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں، حیا کا یہ مطلب نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر ہے کیا؟ آپ نے فرمایا وَلَٰكِنِ الْإِسْتِحْيَاءَ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ أَن تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى۔ استناد میں اس جواب میں سرکار نے 3 چیزوں کا ذکر کیا۔ سرکار نے فرمایا اللہ سے حیا کا حق یہ ہے انسان کا سر اور سر میں جتنے افکار اور خیالات آتے ہیں ان سب میں رب کا حیا ہونا چاہیے۔ آدمی اپنی سوچ بھی مثبت انداز میں استعمال کرے، فکر مثبت انداز میں استعمال کرے، اپنے سر کی جتنے ہی خیالات ہیں ان کو اچھے طریقے سے اس طرح استعمال کرے میرا رب میرے خیالوں کو بھی جانتا ہے، تو خیال بھی غلط استعمال نہیں کرنا۔ نمبر 2 وَتَحْفَظَ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى، فرمایا جو کچھ پیٹ میں ڈال رہا ہے اور جو اس کے پیٹ کا معاملہ ہے سب کو اللہ کے حیا کے تحت استعمال کرے، یعنی رزق حلال اور پھر اس سے جو معاملات اس نے کرنے ہیں ان سب چیزوں کو خیال میں لائے، نہ پیٹ میں لقمہ حرام کا جائے، نہ کسی یتیم کا حق جائے، نہ بیوہ کا حق جائے، نہ رشتہ دار کا حق جائے، بلکہ پیٹ کو ان سارے معاملات سے پاک رکھنا یہ رب سے حیا ہے۔ نمبر 3 فرمایا وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، موت کو یاد رکھنا اور موت کے بعد کے حوال، یعنی میں جب قبر میں جاؤں گا تو میری حالت کیا ہوگی؟ ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی، جسم سڑ جائے گا، گل جائے گا، مٹی ہو جائے گا، کون پوچھنے والا ہوگا، میری کیا حالت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی؟ ان 3 چیزوں کو کہتے ہیں کہ اللہ سے ایسا حیا ہے جو حیا کرنے کا حق ہے۔ میں ایک جملے میں تینوں کو رپیٹ کر دیتا ہوں۔ سر اور سر کے سارے افکار و خیالات کی حفاظت کرنا، پیٹ اور پیٹ میں ڈالی جانے والی ہر چیز کی حفاظت کرنا، موت کی یاد اور موت کے بعد قبر کی اپنی حالت کو ہر وقت یاد رکھنا، اس کو حیا کرنا۔ آگے فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، جو آدمی اب آخرت کا خیال کرے اس کو چاہیے وہ دنیا کی زینت کو چھوڑ۔ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدِ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ، فرمایا جو آدمی اس نوعیت پہ جا پہنچتا ہے، دنیا کو ترجیح نہیں دیتا، دنیا کی زندگی کو ترجیح نہیں دیتا، بود و باش کو، نشو و نما کو اور ظاہری اپنے رنگ و روپ کو اور دنیا کے معاملات کو ترجیح نہیں دیتا، آخرت کو ترجیح دیتا ہے، وہ اللہ کے حیا کا حق ادا کرتا ہے۔ اب ہم سب نے سوچنا ہے ہم کتنا حیا کرتے ہیں، رب سے کتنا خیال کرتے ہیں۔ ہماری صبح سے لے کر شام تک، شام سے رات گئے تک جو مجلسیں ہوتی ہیں، جو محافل ہوتی ہیں، جو ہماری منصوبہ بندیاں ہوتی ہیں، جو ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں، کیا خیال ہے ان میں حیا نام کی کوئی چیز ہے؟ ہم کس حد تک مثبت سوچتے ہیں، کس حد تک منفی سوچتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ ہم روزانہ بیٹھ کے رشتہ داروں کے خلاف پروگرام نہیں بنا رہے، اہل علاقہ کے خلاف نہیں بنا رہے، ہمارے ساتھ کوئی آدمی تھوڑا سا اختلاف کرے کیا ہم اس کے بارے میں برے پروگرام نہیں بناتے، اس کو مروانے کی کوشش نہیں کرتے، اس کو ذلیل کرنے کے پروگرام نہیں بناتے؟ صبح سے لے کر شام تک ہم کیا کرتے؟ چوک میں بیٹھ کر، چوراہے پہ بیٹھ کر، دوستوں میں بیٹھ کر ہم اپنے افکار، اپنی سوچیں، اپنے عقل، اپنا شعور، اپنا علم کہاں استعمال کر رہے ہیں؟ حیا تو یہ ہے سب کو چھوڑیں،
خود گناہوں سے اپنی حفاظت کریں، سوچیں تو اچھا سوچیں، یہ نوبت کب آئے گی؟ اچھا، جو کچھ ہم کمائی کر رہے ہیں، پیٹ بھر رہے ہیں، پیٹ کے لیے صبح سے شام تک دوڑتے ہیں، کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی نوکری کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کیا خیال ہے ہم 100% رزق حلال پیٹ میں ڈال رہے ہیں؟ اگر ڈال رہے ہیں تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں ہم حیا کر رہے ہیں، اگر نہیں ڈال رہے تو پھر ہم سب کو پتہ ہے۔ اچھا، موت کو ہم کیسے جانتے ہیں؟ کل صوبیدار اصغر صاحب نے ہمارے درس کے بعد سوال کیا کہ موت کو یاد کرنا کیا ہے اور اس کی تیاری کیا ہے؟ اس حدیث میں وہ جملہ آیا ہے، موت کو یاد کرنا، یہ آدمی یہ سوچے میں نے مرنا ہے، میری موت کیسی ہوگی، نہ جانے وہ وقت کیسا ہو، سکرات کی موت مرتا ہوں، ذلیل ہو کے مرتا ہوں، محتاج ہو کے مرتا ہوں، کیا میری کنڈیشن ہوگی، سانس کیسے نکلے گی؟ ادھر سے اپنے پاپ یاد کرے اور گناہ یاد کرے، ادھر سے موت کا وہ لمحہ یاد کرے، اس کو کہتے ہیں موت کیا۔ ہر وقت اس فکر میں رہے مروں گا کیسے، کیا وقت ہوگا، کیسے حالات ہوگا، اور پھر سوچنا ہے جب میں قبر میں پہنچ جاؤں گا سارے واپس ہو جائیں گے، میں تنہ تنہا ہوں گا۔ آج تو حرام حلال ملا کے سارے معاملات کر رہا ہوں اور سب کے لیے کر رہا ہوں، جب میں مر جاؤں گا قبر میں کلہ اور اکیلا ہوگا اور حساب دینا ہوگا تو میں کیسے حساب چکاؤں گا؟ یہ ہے قبر کی اور موت کی۔ پھر دیکھنا ہے جب میں وہاں جا پہنچوں گا تو میرے ساتھ کیا حشر ہوگا، کیڑے کھائیں گے، مکوڑے کھائیں گے، سانپ مسلط ہوں گے، عذاب آئے گا، جہنم کے گرم جھونکے ہوں گے، یا کیا میرے ساتھ حشر ہوگا اور مجھے کیا کیا سزا دی جائے گی، جس کا میں نے مال مارا ہے اس کا کیا حشر ہوگا، جس کو کیسے چکا۔ اگر یہاں سے کوئی جان چھوٹ گئی تو پھر میدان حشر میں حدیث پاک میں آتا ہے نا، جو آدمی کسی آدمی کی زمین پہ ایک گٹھ ایک بالشت بھی قبضہ کر لے، وہ ساتوں طبقات زمین کے اٹھا کر اس کے برابر اس کے گلے کا توق بنا کے ڈال دیا۔ ہم کتنا وزن اٹھا سکتے ہیں؟ گلے میں وہ ہار بنا کے زمین ڈال دی جائے، مکان ڈال دیا جائے اور لوگوں کی جائیدادیں ڈال دی جائیں اور یتیم کا حق گلے میں توق بنا کے آگ کا توق پہنا دیا جائے، تو کیا خیال ہے ہم اٹھا سکتے ہیں؟ کتنا کتنا وزن ہم اٹھا سکتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں موت کیا۔ پھر اب اس کی تیاری ہے، نماز پڑھنی ہے، سچ بولنا ہے، حق دینا ہے، خاص طور پہ بیٹی کا حق دینا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم نے اس کی شادی کی تھی، شادی پہ اتنا خرچہ کیا تھا، اس کا تو حق ہی ختم ہو گیا۔ بھائی جو تو نے اس کو دیا ہے، کیا خیال ہے بیٹے کی شادی پہ نہیں خرچ کی؟ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، یہ عام عذر بن گیا ہے، ہم نے اتنے لاکھ روپے بیٹی کو جہیز دیا تھا، اس کا تو حق ختم ہو گیا۔ آج اپنے معاشرے میں ہم بیٹے کی شادی کرتے کتنے لاکھ لگاتے ہیں؟ 50 لاکھ، 60 لاکھ۔ اچھا، اسی بیٹی کی شادی کرتے کتنے لاکھ لگاتے ہیں؟ جہیز کتنے لاکھ کا ہے؟ 10 لاکھ، 20 لاکھ۔ کیا خیال، اس کا حق ختم ہو گیا؟ بیٹی کی ہم نے جی شادی کی تھی، ہم نے جہیز دیا تھا، بابا اس سے زیادہ تو نے بیٹے پہ خرچ کیا، وہ نہیں گنتا؟ بھائی بھی آج یہی تانا بنائے پھرتا، وہ جی ہم نے جہیز دیا تھا، وہ تو اپنا حق لے گئی، اب میں قابض ہوں، یہ میرا حصہ ہے۔ ایسا نہیں ہے، باپ بیٹے پہ بھی خرچ کر جاتا ہے، اپنی زندگی میں بیٹی پہ بھی خرچ کر جاتا ہے، دونوں پہ جتنا جس کا نصیب ہے۔ باپ نے جو اچھا جانا، جو کوشش کی، وقت پہ کر دی، اس کو مل گیا۔ اب جب باپ مر گیا، اس کی وراثت ہے، اس کا حق ہے، اس کا حصہ ہے، ہم اس کو دینے کے حقدار ہیں اور ہمیں دینا لازمی ہے۔ اگر نہیں دیں گے تو پھر یاد رکھ لیں کہ قیامت بہت مشکل، حساب دینا بہت مشکل۔ کیا خیال ہے بہن بھائی کے گلے میں کپڑا ڈال کے گھسیٹ رہی ہو اور حق مانگ رہی ہو، میدان حشر ہو، کیا حشر ہوگا؟ بیٹی باپ کے گلے میں کپڑا ڈال کے وہ گھسیٹ رہی ہو اور کہہ رہی ہو بابا میرا حق مجھے دے، تو نے ساری جائیداد بیٹے کے حق میں کرا دی تھی، میں روتی رہ گئی۔ کون ذمہ دار ہے؟ کیسے وہ حساب دے گی؟ لہذا
نماز پڑھنا، سچ بولنا، حق دینا اور ایک دوسرے کے معاملات کرنا، ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کرنا، اچھے اخلاق اختیار کرنا، یہ قیامت کی تیاری ہے، یہ موت کی تیاری ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو بہت مشکل۔ موت اتنی آسان نہیں ہے جتنی ہم نے سمجھ رکھی ہے۔ یہ تو اس سے پوچھ جو اس سکرات کے آرے سے چر کے گیا۔ میں نے ایک حدیث پاک طالب علمی زمانے میں پڑھی تھی، آج کل ان دنوں میں نظر میں نہیں گزری۔ جب انسان مر جاتا ہے نا، پٹڑے پہ پڑا ہوتا ہے، غسال اس کو غسل دے رہا ہوتا ہے، میت چیخ چیخ کے کہہ رہے ہوتے ہیں، غسال خدا را میں موت کے اور سکرات کے آرے سے چر کے آیا ہوں، میرا بال درد کرتا ہے، نرمی سے ہاتھ لگاتا ہے اور مجھے پیار سے غسل دینا، میرا جسم تو برداشت نہیں کرتا۔ وہ مردہ چیخ کے کہہ رہا ہوتا ہے، پر فرق اتنا ہوتا ہے انسان اور جن یہ دو قومیں نہیں سنتی، نہ اس کی چیخنا انسان سنتا ہے نہ جن سنتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنی مخلوق ہوتی ہے وہ اس کے پٹڑے پہ پڑے ہوئے مردے کی چیخیں سن رہی، اس کی فریاد سن رہی ہوتی، اس کی آوازیں سن رہی ہوتی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر انسان سن لے تو وہی نہ مر جائے، جنات سن لے تو وہی نہ ختم ہو جائے۔ اس لیے اللہ پاک نے ان دو قوموں کے درمیان پردہ رکھا ہے، باقی قوموں کے سامنے پردے اٹھا دیے، وہ ساری سنتی ہیں۔ اس لیے موت بہت مشکل ہے۔ موت کو یاد رکھنا، وہ سوچنا ہے جو کرتوت میں کر رہا ہوں اس کے بدلے میں مجھے موت کیسی آئے گی، میں کیسے رب کی بارگاہ میں جان دوں گا۔ اس وجہ فرشتے آتے دو جملے بولتے ہیں، اچھا نیک انسان ہو، صالح انسان ہو، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے والا، تو فرشتے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے اطمینان والی، سکون والی، خوش نصیب جان، آجا اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، وہ رب تجھ پہ راضی ہے تو اس پہ راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آجا میرے بندوں کے ساتھ جنت میں داخل ہو۔ یہ اس خوش نصیب کی جان ہے جو زندگی اچھی گزارتا ہے، فکر آخرت میں گزارتا ہے، اور جو دوسرا ہوتا ہے اس کو پھر فرشتہ یہ جملہ کہتا ہے یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث روح آجا اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے آج ناراض ہے، آج غضب میں ہے، آج غصے میں، آج رب انتقام لینے میں، آجا اپنے رب کی طرف۔ کیا خیال ہے، روح نکلے گی؟ اب وہ جملہ لے لے، جب ایک شخص وہ بھی ہوتا ہے اس کی روح نکلتی ہے جس طرح مکھن سے بال کو نکالنے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ کیوں؟ جب اللہ کی طرف سے رضامندی کا اعلان آتا ہے آجا اپنے رب کی طرف، تجھے رب رضا کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور خوشنودی کے ساتھ بلا رہا ہے تو روح دوڑ کے جاتی ہے، کہتے ہیں اس باڈی کو میں نے کیا کرنا، میں تو اپنے رب کے پاس جانا ہے، وہ فوراً نکل کے جاتی ہے۔ اور جس کو آگے ڈرایا جا رہا ہو، رب کا غضب دکھایا جا رہا ہو، وہ جسم کو چمٹ جاتی ہے، وہ نکلنے کا نام نہیں لیتی۔ فرشتہ جب اس کو نوچتا ہے تو پھر حالت یہ ہوتی ہے جس طرح کانٹے دار جھاڑی پہ مل مل کا کپڑا ڈال کے پھر اس کو کھینچا جائے تو تار تار ہوتی ہے، پھر انسان کا جسم تار تار ہوتا ہے، روح پرواز کرتی ہے۔ روح نے تو جانا ہی جانا ہے، اچھی ہو یا بری ہو، آگے کوئی ڈرائے یا ہنسائے اس میں تو مسئلہ ہی نہیں ہے، اس نے تو جانا ہے، ٹائم ہی ختم ہو گیا۔ تو یہ ہے فکر آخرت، یہ ہے موت کی یاد، یہ ہے اس کی تیاری، لہذا ایسا کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا اتنا کر، اتنا ظلم کر جتنا برداشت کر، ہمیں بھی اتنا کرنا چاہیے جو آگے برداشت کر سکے، تاکہ